الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الله وعلى آله وأصحابه المتعظمين بالتقوى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز اور محترم شرکائے خطبہ جمعہ، اللہ جل مجدہ کی ذات پاک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ نماز جمعہ کی اس بابرکت نشست میں ہم شریک ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، پچھلے ربیع الاول کے تمام جمعۃ المبارک پر ایک تسلسل کے ساتھ ایک موضوع چل رہا ہے جس کو ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سکون قلب کے حوالے سے لے کے چل رہے ہیں۔ آج اس موضوع کا ہم اپنے علم، اپنی وسعت، اپنے نالج اور اپنے وقت کے مطابق اس آخری نشست میں رکھیں گے۔ پچھلے جو جمعۃ المبارک پر تسلسل سے گفتگو چلتی رہی، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ کی آیت مبارکہ کی روشنی میں کہ سکون قلب کس میں؟ ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی حیات طیبہ سے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ پہلے جمعۃ المبارک پر ہم نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین پر بات کی کہ سکون ایمان میں ہے، اور ایمان حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ لامشروط وفاداری اور لامحدود محبت کا عنصر ہے مومن ایمان۔ پھر ہم نے اس ایمان کے اندر محبت رسول کو دیکھا، معیار کیا تھا محبت رسول کا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت تمہیں اپنے ماں باپ سے بڑھ کر کے نہ ہو جائے۔ اس پر ہم نے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کو دیکھا، اور احد کے مقام پر اس خاتون کی مثال کو دیکھا جس خاتون نے اپنا خامد، اپنا بیٹا اور اپنا باپ شہید کروایا، مگر اس نے یہ نہیں پوچھا کہ میرے ماں باپ کا حال کیا، بلکہ یہ پوچھا کہ میرے محبوب علیہ السلام کا حال کیا ہے۔
یہ ایک بڑی مثال تھی محبت کی۔ اس کے بعد ہم نے تحویل قبلہ کی بات کی، بیت المقدس سے حرم مکہ کی طرف۔ یہ صحابہ کے ایمان کا امتحان تھا، کٹھن امتحان کہ حضور نے کچھ بتایا ہی نہیں، نماز کے دوران قبلے کی تبدیلی کا وقت آ گیا، حکم آ گیا، آقا نے چہرہ اقدس پھیر دیا، صحابہ نے بھی پھیر دیا، کسی نے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوا، اگلی نماز پڑھ لیتے، یہاں مکمل کر لیتے، پھر اگلی نماز میں ایسا کر لیتے، نہیں، جیسے آقا علیہ السلام کی منشا۔ پھر ہم نے صلح حدیبیہ کا پس منظر دیکھا پچھلے جمعۃ المبارک پر۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر آقا نے فرمایا تھا صحابہ کو کہ ہم عمرہ کریں گے۔ مدینہ سے صحابہ تیار ہو کر آئے اور پورا مہینہ تیاری کرتے رہے۔ جیسے آپ کا ویزا لگ جائے تو آپ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو تیاری کرتے ہیں 10 12 دن 15 دن 20 دن کہ میں عمرے پر جا رہا ہوں، فلاں چیز دے دے، فلاں لے لے، فلاں لے، خوشی ایک محبت ہوتا۔ اسی طرح علیہ السلام نے صحابہ کو بتا دیا تھا کہ ہم عمرہ کرنے جائیں گے، تو صحابہ کو جو شہر مکہ چھوڑ کے آئے تھے، بڑا عرصہ گزر گیا تھا، اپنے اعزا اقارب سے ملنے کو جی کرتا تھا اور دوستوں سے ملنے کا جی تھا۔ سب سے بڑی بات کہ ہر میں مکہ کا طواف کریں گے، زیارت کریں گے، کہ یہ خوشی تھی، اس کی تیاری میں لگے، مہینہ پورا تیاری فرمائی جاتی۔ جب تیاری ہو گئی حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، کفار نے اجازت نہ دی حرم مکہ میں داخل ہونے کی، مذاکرات ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے مشیر کے طور پر۔ یہاں معاہدہ طے پا گیا کہ اس سال ہم عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے جانوروں کو ذبح کر دیں، احرام کھول دیں، مدینہ شریف واپس جانے کا وقت آ گیا، عمرہ نہیں کریں۔ اب یہ کٹھن امتحان تھا، مشکل وقت تھا کہ حضور کے جانشوار اب اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ آپ کا ویزا نہیں لگا، آپ نہیں جا سکتے، تو کتنی تکلیف ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی، کتنی اذیت ہوگی۔ ہم ہر طریقہ استعمال کریں گے کہ کسی طرح ہم یہ چلے جائیں۔ سو صحابہ کا بھی حال اس وقت یہی تھا۔ صحابہ نے فرمایا کہ کسی طرح یہ ہو جاتا، مگر مشکل وقت تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں آپ احرام کھول دیں۔ صحابہ نے بتقاضۂ بشریت بڑے مشکل وقت میں احرام کھولے، جانور ذبح کیے، اور حضور علیہ السلام کے اس معاہدے کے مطابق، یہاں میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر ایک بات عرض کی تھی کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت جذباتی ہو گئے تھے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی۔ اب سرکار کو تو یہ بات براہ راست نہیں کہہ سکتے تھے، مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے صدیق اکبر بھائی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا حق پر ہے۔ فرمایا کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم؟ فرمایا مسلمان ہیں۔ فرمایا کہ ہمارا اسلام دین ہمارا سچا نہیں؟ فرمایا وہ بھی سچا۔ فرمایا کیا ہم کمزور ہیں؟ فرمایا نہیں، ہم کمزور بھی نہیں ہیں۔ یہ ساری سوالات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سیدنا حضرت عمر نے فرمائے۔ یہ معاملہ ایسا تھا، مشکل وقت تھا، لامحدود وفاداری جو ہے کوئی حد نہیں اس کے اندر، اس لامحدود وفاداری کے اندر اور غیر مشروط محبت کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر ساری باتیں آپ کی درست ہیں، آپ کے جذبات کا بھی مجھے احساس ہے، مگر یہاں معاملہ ایمان کا ہے کہ آقا نے فرمایا کہ احرام کھول دیں، ہمیں احرام کھول دیں۔ آقا نے فرمایا جانور ذبح کر دیں، ہمیں جانور ذبح کرنے ہیں۔ آقا نے فرمایا مدینہ شریف جانا ہے، ہمیں جانا ہے۔
آقا نے فرمایا کہ جہاں اس سال عمرہ نہیں کریں گے ہمیں اس سال عمرہ نہیں کرنا ہوگا واپس ہمیں حضور علیہ السلام کے فرمان کو اور آپ کے حکم کو ماننا ہوگا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ لہذا صحابہ واپس ہو گئے۔ پھر ہم نے صلح حدیبیہ کے بعد حضور علیہ السلام کے گرد محبت اور ادب کا ایک مثال بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی پچھلے جمعہ المبارک پر، کہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ صحابہ کا ادب اور محبت کی وارفتگی کتنی تھی، انداز کیا تھا۔ جب کفار صلح حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، اس وقت آقا علیہ السلام وضو فرما رہے تھے، صحابہ حضور کے گرد کھڑے تھے اور مجنوؤں کی طرح حضور کے گرد کھڑے، اور جو پانی نیچے گرتا صحابہ اس وضو کے پانی کو اٹھا کے اپنے چہروں پر مل لیتے، لعاب دہن کو اپنے چہرے پر مل لیتے، پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرنے دیتے۔ ان کفار نے واپس جا کر کے اپنے رہنماؤں کو بتایا کہ ہم نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے اور ہر بادشاہ کے دربار کا بڑا پروٹوکول دیکھا، بڑا ادب دیکھا، مگر یہاں جو پروٹوکول اور جو ادب ہم نے دیکھا ہے وہ کسی اور جگہ پہ نہیں دیکھا۔ وہ کہتے کافی دیر ہم کھڑے رہے، دیکھتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو رسول کو کے مانتے نہیں تھے نا، محمد بن عبداللہ مانتے تھے، اور میں محمد بن عبداللہ وضو کر رہے تھے تو ان کے چاہنے والے غلاموں نے وضو کا ایک پانی کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیا، ایک پانی کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیا۔ یہ محبت اور وارفتگی تھی۔ تو اس پر جا کر کے انہوں نے واپس رپورٹ دی، انہوں نے کہا جنگ سے ان لوگوں کو ہرایا نہیں جا سکتا، تلوار سے نہیں ان لوگوں کو ہرایا جا سکتا، تلوار سے ان لوگوں کو ہرایا نہیں جا سکتا اور نہ انہیں شکست دی جا سکتی، مگر انہیں اگر شکست دینا ہوگی تو کسی سیاسی معاہدے کے تحت انہیں شکست دینی ہوگی، ان سے کوئی معاہدہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے کیا۔ صلح حدیبیہ میں انہوں نے تو اپنی بڑی دانش مندی دکھائی کہ مسلمانوں کو ہم نے قبضے میں کر لیا، مسلمان اب اپنی طاقت کو کھو دیں گے، مسلمان اب اپنے آپ کو ختم کر دیں گے، مگر آقا علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا تھا اور اللہ رب العزت نے حکم فرما دیا کہ اے محبوب ہم آپ کو انا فتحنا لک فتحا مبینا سورہ فتح عطا فرمایا کہ ہم آپ کو بہت بڑی نصرت اور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہ لوگ نہیں جانتے، ان لوگوں کو معلوم نہیں، ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے، فرمایا یہ نہیں جانتے انا فتحنا لک فتحا مبینا، بہت بڑی ہم فتح عطا کریں۔ انہوں نے تو کہا کہ ہم نے ان سے معاہدہ کر دیا، مسلمانوں کو ختم کر دیا، مسلمان دوبارہ نہیں اٹھ سکیں گے، مگر اس کے بعد صلح حدیبیہ کے 10 سال کے بعد بعض کچھ کم لکھتے ہیں 10,000 صحابہ کے ساتھ حضور مکہ پاک داخل ہوئے تھے۔ یہ اس معاہدے کی حکمت عملی کا نتیجہ تھا جو صلح حدیبیہ کے مقام پر آقا نے فرمایا تھا۔ 10,000 صحابہ، اور پھر یہ تعداد بڑھتی گئی، پھر 1 سال کے بعد یہ تعداد ڈبل ہو گئی، پھر 1 سال کے بعد اور تعداد ڈبل ہو گئی، حتیٰ کہ خطبہ حجت الوداع کے 1.25 لاکھ مسلمان خطبہ حجت الوداع کے مقام پر آقا علیہ السلام نے اونٹنی مبارکہ پر بیٹھ کر کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ 1.25 لاکھ صحابہ، یہ تعداد یہ فتح مکہ کے بعد تیزی سے ایک سال کے وقفے کے بعد بڑھتی چلی گئی، کہیں 1.5 سال، کہیں 2 سال، کہیں 1 سال، 1.25 سال کی لمٹ کے ساتھ یہ تعداد تسلسل کے ساتھ بڑھتی ہے۔ آج ہم جس موضوع کو آخری حصے میں لا کر کے گفتگو قید کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن پاک کی سورہ توبہ کی میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، اِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ السَّکِینَةَ،
پہلے جمعے سے بات چل رہی ہے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ، سکین سکون قلب، سکینہ سکون قلب۔ یہ میں نے ساری گفتگو کا خلاصہ جو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ سکینہ سکون قلب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہی سکین قلب تحویل قبلہ کے وقت بھی نازل ہوئی، صحابہ کے دلوں کو سکون اور تسکین عطا فرمائی ایمان کی حلاوت کو دیکھنے کے بعد۔ یہی اس عورت کو سکینہ نظر دکھائی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی جس نے اپنا باپ، اپنا بیٹا اور اپنا خامد شہید کروایا احد کے مقام پر، اور پوچھا کہ میرے دل کا سکون میرے محبوب ہے، ان کا حال کیا؟ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ، یہی سکون قلب، اور انزل السکینہ اس خاتون کو بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اس نے اپنے خامد کا حال نہیں پوچھا، بھائی کا نہیں، بیٹے کا نہیں پوچھا، باپ کا نہیں پوچھا۔ یہی فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ سکون قلب ایماندار کو تحویل قبلہ کے مقام پر عطا فرمایا کہ اللہ پاک نے سکون قلب سکینہ نازل فرمایا تو صحابہ نے سوال نہیں کیا بلکہ فرمایا جیسے منشا یار ہے ہم بھی ویسے۔ یہی سکینہ قلب سکینہ صلح حدیبیہ کے مقام پر نازل ہوا، قبلہ کے وقت، معاہدے کے وقت۔ یہی سکینہ قلب حضور علیہ السلام جب وضو فرما رہے تھے اس وقت، یہی سکینہ قلب آج غار ثور کی بھی ایک مثال آپ کے سامنے رکھ کر اس موضوع کو وائڈ اپ کرنا چاہتے ہیں۔ غار ثور میں کیا تھا؟ پہلی بات یاد رکھیں کہ صحابہ کی وارفتگی حضور کی ذات کے ساتھ لامحدود اور غیر مشروط، لامحدود وفاداری ہے اور غیر مشروط حضور کی ذات سے محبت ہے، شرط کوئی نہیں، شرط کوئی نہیں۔ یہاں انزل السکینہ کا منظر کیا ہے کہ غار ثور کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے، قرآن پاک نے اس کا ذکر فرمایا وَإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، لا تحزن یہاں لفظ خوف استعمال ہوا، خوف، لا تحزن ان اللہ معنا، خوف، ڈر تھا، ایک حزن تھا، خوف تھا۔ یہاں جب خوف تھا تو فانزل السکینہ، اللہ رب العزت نے فانزل اللہ السکینۃ علیہا، علیہ یہاں فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے فرما رہے تھے، جب آقا علیہ السلام اپنے ساتھی ابو بکر صدیق سے فرما رہے تھے غمزدہ نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، پس اللہ نے ان پر اپنی تسکین سکینہ قلب نازل فرمایا۔ وہاں خوف کیا تھا؟ وہاں خوف یہ تھا جب آقا علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے غار ثور میں پہنچے تو کفار تلاش کرتے کرتے غار ثور کے دانے تک پہنچ چکے تھے، غار ثور کے دانے تک پہنچ چکے تھے۔ سراقہ نامی ایک شخص آپ نے سنا ہوگا، سراقہ، اس نے یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی غار کے اندر بھی جھانک لیا تھا، مگر اللہ رب العزت نے حفاظت کی ذمہ داری لی تھی۔ مکڑی کو حکم ہوا کہ غار کے دانے پر جالا بن، مکڑی دیکھ مکڑی جالے بنتی، اس نے جالا بن دیا۔ کبوتر کو حکم ہوا کہ غار کے دانے پر گھونسلہ بنا کر کے انڈے اتار دیں اور بچے آ گئے۔ یہ سارا منظر کس لیے تھا؟ اس لیے تھا کہ پتہ چل جائے کہ اس غار میں تو پرانی کوئی بات نہیں، یہاں تو کوئی نہیں آیا، اگر آیا ہوتا تو یہ مکڑی نہ ہوتی، جالا نہ ہوتا، کبوتر کے انڈے نہ ہوتے، یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ مگر یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود سراقہ نے اندر دیکھ بھی لیا مگر نظر کچھ نہیں آیا۔ وہ جو اس وقت وہ آئے تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جب کفار پہنچے، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اب خوف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نہیں تھا، یہ بات یہاں بتائی جائے۔ قرآن پاک یہاں تسکین سکینہ کی جو بات کرتا ہے وہ یہاں اس خوف میں جب تسکین میسر آئی تو یہاں خوف اپنا نہیں تھا، یہ محبت کی وارفتگی کا عالم تھا، یہاں خوف اپنا نہیں تھا۔ یہاں خوف کیا تھا؟ یہاں خوف یہ تھا
کہ میرے محبوب کو کچھ نہ ہو جائے، میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے، میرے محبوب کو اذیت نہ پہنچے، کفار تکلیف نہ پہنچے۔ اس خوف کے اندر مچل مچل کر کے کبھی حضور علیہ السلام کے دائیں ہوتے، کبھی بائیں ہوتے، سوراخ بند کیے، ایک سوراخ رہ گیا، اس پر ایڑی رکھ دی، سرکار کو اپنی گود میں لٹایا، 10 سر مبارک گود میں رکھا، اور ایسے آپ نے لپیٹا ہوا سرکار علیہ السلام کو ہر طرف سے کہ کہیں سے اگر کوئی حملہ وار ہو تو وہ مجھ پر ہو، سرکار کی ذات اقدس پر نہ ہو۔ یہ سارا قرآن پاک نے کہا لا تحزن، خوف جو تھا معنا، وہ صرف اور صرف اپنا نہیں تھا، محبوب علیہ السلام کا خوف تھا۔ اس خوف کی وجہ سے دل کی حالت کو جب رب کائنات نے دیکھ لیا تو فرمایا فانزل اللہ سکینہ، فرمایا کہ اس وقت اللہ رب العزت نے سکینہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دل کی کیفیت کو دیکھ کر اس دل کے اندر اپنا خوف نہیں ہے، اپنی جان کا دفاع نہیں ہے، بلکہ میرے محبوب کی جان کا دفاع ہے۔ رب دیکھتا ہے، رب دیکھتا ہے۔ یہاں سے ایک نقطہ استنباط ہے جو میرے اور آپ کے لیے اصلاح طلب ہے۔ سیرت کا ایک پہلو ہے یہاں فانزل السکینہ۔ ہم یہ تانا دیتے ہیں اکثر، ہم یہ گلا کرتے ہیں اکثر، ہم یہ شکوہ کرتے ہیں اکثر کہ میں نے تو بہت مرتبہ ساری رات درود پاک پڑھا مگر حضور کی بارگاہ سے کچھ خیرات نہیں ملی، وہ کرم نہیں ہوا، میرا معاملہ نہیں حل ہوا، میری تجوری نہیں شبہ بنی۔ یہ نوجوان نسل کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے، نوجوان نسل کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے کہ میں ساری رات بیٹھا رہا، درود پاک پڑھتا رہا، وظیفہ کرتا رہا تو صبح تجوری نہیں بنی، صبح پیسے نہیں آئے، حالات نہیں ٹھیک ہوئے، میں ساری رات عبادت کرتا رہا۔ یہ نوجوانوں کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ تو یاد رکھیں یہاں جب نتیجہ نہیں نکلتا تو مرد الزام اسلام کو اور حضور کی تعلیمات کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اپنی قلب کی کیفیت کو دیکھ کے تیرے اندر یقین کتنا پختہ ہے، تیرے اندر جس سے تو مانگ رہا اس کے ساتھ تیرا تعلق کتنا پختہ ہے، تیرا تعلق۔ فانزل السکینہ، یہ سکینہ پہلی غار کے اندر داخل ہوتے کیوں نہیں نازل ہوئی؟ غار کے اندر داخل ہوتے ہی نازل کیوں نہیں ہو گیا؟ کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پہلے قربانیاں نہیں کی تھی؟ سب سے بڑی تو قربانی یہ ہے کہ حضور کے جسم آطہر کو اٹھا کر کے نیچے سے غار ثور تک لانا۔ آج بھی غار ثور میں جانا مشکل ہے، آج کے دور میں بھی غار ثور میں جانا مشکل ہے۔ تنہا بندہ نہیں چڑھ سکتا تو کیا کو جا کے کوئی بندہ دوسرے بندے کو اٹھا کر کے لے جائے؟ اس وقت جب راستہ ہی نہیں تھا، پتھر بھی نکیلے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر کے تو پاؤں اس وقت زخمی ہو گئے تھے جب مکہ سے نکلے تھے، تو غار تک پہنچتے ہی پتھروں پر چلتے چلتے سیدنا صدیق اکبر کے پاؤں زخمی ہو گئے، اور سرکار کے پاؤں زخمی ہوئے، خون رسا تو سیدنا صدیق اکبر نے اٹھا کے قبر پر بٹھایا۔ کیا یہ قربانی نہیں؟ کیا رب یہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قلب نہیں دیکھ رہا تھا؟ دل نہیں دیکھ رہا تھا؟ دیکھ رہا تھا، مگر قلب کے درجات بلند ہوتے رہے۔ آخر وقت یہ آ گیا کہ وقت آ گیا کہ اب انزل السکینہ، سکینہ داخل ہو جائے، نازل ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب بتا دے گے، کسی قسم کا کوئی خوف اور خطرہ کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت ہوا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات کے ساتھ اپنی نفی کر دی اور حضور کی ذات کو ترجیح بنیاد پر ان کا دفاع، ان کی حفاظت، ان کا معاملہ پہلے نمبر پر آ گیا اور اپنی ذات ختم ہو گئی، اپنی ذات کو ختم کر دیا، فنا فی الرسول کر دیا۔ جب فنائیت میں آئے تو وَأَنزَلَ السَّکِینَہ، اللہ کی سکینہ، سکون قلب نازل ہوا۔ یہ کس وقت ہوئی؟ محبت رسول، وارفتگی رسول، فنا فی الرسول اس کو کہتے ہیں جس کی زندگی کا ایک ایک سانس حضور کی مطابعت میں آ جائے۔ ہماری تو اتباع مفادات سے بھری پڑی ہے، ہماری تو مطابعت مفادات سے بھری پڑی ہے۔ ہم تو مفادات دیکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی مفاد، درود پڑھتے ہیں اس میں بھی مفاد، دکانداری کرتے ہیں اس میں بھی مفاد، ہیرا پھیری، بے ایمانی، کم تول، دو نمبری، مکس اپ، یہ سارے کردار ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو پھر ہم کہیں
کہ میں تو درود پاک بھی پڑھ آیا ہوں، 20 حج بھی کر لیے، ہر سال عمرہ بھی کرنے جاتا ہوں، تو ولایت کے درجات نہیں ملتے، زندگی نہیں بدلتی، حالات نہیں بدلتے، فلاں نہیں فلاں نہیں۔ تو دیکھنے والی بات ہے کہ تیری حضور کے ساتھ محبت اور وارفتگی کا عالم کیا ہے۔ وارفتگی کا عالم میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر کہا تھا کہ وارفتگی جن کی جس حال پہ پہنچ جاتی ہے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ تشہد میں بیٹھ جائے نہ کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آگے نہیں جاتے۔ کسی نے امام غزالی سے پوچھا کہ حضور آپ ہر دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، نماز میں تو تحیات بڑا لمبا کر دیتے ہیں، رک جاتے ہیں، آگے نہیں جاتے، انتظار کرتے ہیں۔ تو سیدنا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، ادھر سے جواب آئے گا تو اگلی بات کریں گے، جواب آئے گا تو اگلی بات کریں گے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے من کو دیکھیں، اپنے حال کو۔ یہ سیرت کا پہلو یہاں سے استنباط ہوا، انزل السکینہ، صحابہ کی مدد و نصرت اس وقت نازل ہوئی کہ قلب صحابہ کو دیکھا گیا، جب دیکھا گیا تو پھر فانزل السکینہ، پھر حال یہ ہو گیا کہ پھر سکون کے ساتھ 3 دن راتیں گزر گئی۔ یہ پہلی رات کا اور 3 دن جو انکشافات ہوئے، جو کچھ حضور سیدنا صدیق اکبر کی ذات پر منکشف ہوا، جو کچھ اس کا حال یہ تھا، اس کا حال یہ تھا۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 3 دن سرکار کے ساتھ غار ثور میں گزار کر کے مدینہ کی سرزمین پر داخل ہوئے، اور آپ کو معلوم ہے میں نے پہلے جمعہ پر عرض کیا تھا کہ غار ثور میں ہجرت مدینہ 12 ربیع الاول کی رات کو آیا تھا، 11 اور 12 کی درمیانی شب کو، 11 اور 12 کی درمیانی شب کو، یعنی کہ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کے گئے تھے تو آپ نے جو 3 دن گزاری تھی، راتیں گزاری تھی، آپ کی آخری رات غار ثور کے اندر 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی شب تھی۔ 9، 10 اور 11 3 راتیں آپ نے وہاں گزاری، اور 12 ربیع الاول کی صبح کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی دھرتی پر داخل ہوتے ہیں، مدینہ کی دھرتی پر داخل ہوتے ہیں۔ لوگوں کے تانوں کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور جب مدینہ کی دھرتی پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، دونوں آقا اور غلام جب مدینہ کی دھرتی پر داخل ہوئے تو اس وقت بخاری نے بھی لکھا ہے اور دیمہ آئمہ محدثین نے لکھا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر دونوں میں سے آقا کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ 3 دن کے منکشف انکشافات تھے کہ سیدنا صدیق اکبر کون ہے، غلام کون ہے اور آقا کون ہے، یہ پہچاننا مشکل ہو گیا۔ 3 دن کا حال اور کیفیت یہ تھی، اور جب مدینہ کی سرزمین پر داخل ہو گئے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مجبوراً یہ بات کہنا پڑی، کیونکہ پھر بھی حال یہ تھا کہ کبھی سیدنا صدیق اکبر آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، اور کبھی دائیں چلتے کبھی بائیں چلتے کہ حضور کو کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ جب پہچاننا مشکل ہو گیا کہ آقا اور غلام کون ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق اکبر تھوڑا سا میرے ساتھ چلو اور تھوڑا 2 قدم پیچھے چلو تاکہ شناخت ہو جائے۔ سیدنا صدیق اکبر پیچھے 2 قدم چلے تو پتہ چلا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ میں یہاں ساری باتوں کو خلاصتاً جو میں نے یہاں استنباط کی بات کی ہے، جو پوری 3 جمعوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رہے گا، اس کو میں ایک واقعے میں بند کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ، جب سکینہ قلب مل جاتی ہے مومن کو، اور مومن ایمان والا، مومن ایمان والا، ایمان لا مشروط محبت اور لا محدود وفاداری حضور کی ذات کے ساتھ، اس کو ایمان کی نعمت ملتی ہے، اور جب مل جاتی ہے تو پھر لاڈ بھی داخل ہوتا ہے اور محبت اور وارفتگی، پھر انزل السکینہ داخل ہوتا ہے، سکینہ سکون قلب ملتا۔ پھر سرکار کی بارگاہ کے اندر جو خدمت آپ سر انجام دینا چاہیں
وہ کر لیں۔ اب اس کا ایک خلاصہ ہے، میں آپ کو ایک واقعہ پیش کر دوں، شاید نے کہیں بیان کیا ہو مجھے یاد نہیں۔ یو پی کانپور کا ایک شخص حج کرنے جاتا ہے، یو پی کانپور کا ایک شخص حاجی حج کرنے جاتا ہے، اور اس سے پہلے جب بھی کوئی عمرہ کر کے آتا، کوئی حاجی حج کر کے آتا تو اس سے پوچھتا کہ مدینہ کی دھرتی کیسی ہے۔ ہر کوئی مدینہ کی دھرتی کے واقعات بیان کرتا، اس سے محبت اور وارفتگی کو بیان کرتا، ہر کوئی بتاتا کہ مدینہ کی سرزمین پر دنیا کی ہر چیز ملتی ہے، کائنات کی ہر چیز ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے، تم لینے والے بنو، جانے والے بنو، مدینہ کی دھرتی پر کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے، تم لینے والے بنو، ملتی ہے، تم جانے والے بنو۔ ایک دفعہ اسے حج کرنے کا موقع مل گیا، بلاوا آ گیا، چلا گیا، حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، معاہدہ شریف کے سامنے سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد اب اس کے دل میں ایمان کی دولت اور وَأَنزَلَ السَّکِینَہ کی کیفیت موجود تھی، سکون قلب۔ معاہدہ شریف کے سامنے بڑی بے تکلفی کے ساتھ ادب کے دائرے میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یو پی کانپور سے آیا ہوں، انڈیا سے، یو پی کانپور سے آیا ہوں، انڈیا سے۔ آقا سلام قبول فرما لیں۔ آقا ہمارے رنگ بھی بڑے کالے ہیں، اور کالے اس لیے ہیں کہ ہم یو پی کانپور کے رہنے والے، اور وہاں کے لوگ سرخ مرچیں بڑی کھاتے ہیں اور بڑی تیز کھاتے ہیں، اتنی کھاتے ہیں کہ ناک سے دھواں نکلتا ہے کھاتے وقت، اتنی کھاتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ میرے کان پک گئے ہیں سن سن کے۔ ہر آنے والا حاجی، ہر آنے والا عمرہ کر کے آنے والا یہ بتاتا ہے کہ سرکار کے شہر مدینہ میں ہر چیز ملتی، ہر نعمت ملتی۔ تو یا رسول اللہ میں تو سن سن کے کان پک گئے۔ آقا آج موقع مل گیا آپ کی بارگاہ میں آنے کا، مجھے 4 دن ہو گئے ہیں، 4 دن ہو گئے آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور مدینہ شریف آئے ہوئے، میں تو 4 دن سے مدینہ کی سرزمین پر پھیکا سالن کھا رہا ہوں، مجھے تو مرچیں کہیں سے دکھائی نہیں دی، ملی نہیں۔ تو آج آپ کی بارگاہ میں عرض کرنی پڑ گئی کہ یا رسول اللہ وہ لوگ کون تھے جو کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز اور ہر نعمت مدینہ کی سرزمین پر ملتی ہے؟ سن سن کے کان پک گئے، تعریفیں سن سن کر۔ یہ محبت اور وارفتگی کا ایک انداز ہے، اس میں لاڈ ہے، لاڈ جھلکتا ہے، جو وَأَنزَلَ السَّکِینَہ۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ایک مرچ، سرخ مرچ نہیں ملی مدینہ کی دھرتی پر، تو میں کیسے مانوں کہ مدینہ کی دھرتی پر ہر نعمت دنیا کی ملتی ہے؟ کیسے مانوں؟ وہ کان پک گئے، جو حاجی آتا ہے بتاتا ہے ہر چیز ملتی ہے، سرخ مرچ نہیں ملی، چھوٹی سی چیز ہے، تو کیسے مانوں؟ سلام عرض کیا، حضور کی بارگاہ میں درخواست پیش کی، پیش کر کے الٹے پاؤں پیچھے نکلا، ہر میں مدینہ سے باہر بڑے دروازے سے باہر نکلتا، ایک شخص بوری اٹھائے سرخ مرچیں لے کر جا رہا، اس نے بلند آواز سے صدا دی، اس نے کہا لے لو اچھی سرخ مرچیں، کس نے دے دی؟ جب اس نے صدا دی تو اسے کہتا ہے کہ بھاؤ رک جاؤ بھیا، میں نے لینی ہے، مگر اتنا تو بتاؤ کس ریٹ پہ دیتے ہو، کیا بھاؤ ہے تمہارا، مرچیں کس طرح دیتے ہو، سستی ہیں مہنگی ہیں کیا؟ جب 4-5 سوال اوپر نیچے اس نے کیے تو وہ بھی تھوڑا گرم ہو گیا، اس نے کہا لینی ہے تو اتنے سوالات کیا، پیسے دو اور لے لو، پیسے دو اور لے لو۔ اس نے کہا یار لینی ہے، اتنا گرم کیوں ہوتا ہے، بات کو سن، تو نے چیز بیچنی ہے ہم سے بیچ، میں نے لینی ہے، میں نے کوئی بھاؤ تو طے کروں گا تم سے، تو مجھے کوئی بھاؤ بتاؤ۔ اس نے کہا تم نے لینی ہے، اس نے کہا لینی ہے، اس نے کہا پیسے ہیں، لاؤ پیسے دو اور لے لو۔ اس نے کہا یہی تو معاملہ ہے، اس لیے تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں بھاؤ کی، کہ شاید کوئی اور راستہ نکل آئے، یہی تو معاملہ ہے کہ میری جیب میں پیسے نہیں ہیں، میری جیب میں پیسے نہیں ہیں، مرچیں لینی ہیں، مرچیں لینی ہے مگر جیب میں پیسے نہیں۔ اس نے بوری اٹھائی اور اس کے قدموں میں پھینک دی، اور پھینک کر اسے کہا پیسے اپنی جیب میں نہیں ہیں، پیسے اپنی جیب میں نہیں ہیں، اور آ جاتے ہیں سرکار مدینہ کو شکایت لگانے کی، آقا آپ کے شہر میں مرچیں نہیں ملتی۔
وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ، پیسے اپنی جیب میں نہیں ہیں، من اپنا پاکی ہے، من اپنا ہڈ حرام ہے، من کے اندر اپنے ہزار ہا نکتے ہیں، ہزار ہا اجتے ہیں، ہزار ہا ڈرامے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، سعودی عرب کو نکال دیں تو دنیا کے کسی کونے پہ چلے جائیں، بر صغیر پاک و ہند کی طرح کہیں سوالات نہیں ہیں۔ یہ فتنہ اور فساد صرف بر صغیر پاک و ہند کی ترتیب ہے۔ سب حضور کے عشق میں، حضور کی محبت میں، ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی، حافظ ابن کثیر وہ محدث ہے جسے سب سے زیادہ علماء دیوبند مانتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ جب حضور کا میلاد آ جائے تو فرمایا مجنوں کی طرح گھر سے نکل کر کے پاگلوں کی طرح گلی سڑکوں اور کوچوں اور بازار کے اندر لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارے محمد بڑی شان ہے۔ سوائے ڈراموں کے، حجتوں کے، کسی کو ربیع الاول میں غریب یاد آ جاتے ہیں، کسی کو مسکین یاد آ جاتے ہیں، کسی کو لڑیاں لگتی بڑی پریشان کرتی ہیں، کسی کو کھانے پکتے بڑے یاد پریشان کرتے ہیں، مگر ساری باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں۔ ان ساری باتوں سے کسی کو صحابہ کا اسوہ عمل بڑا یاد آ جاتا ہے کہ صحابہ نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ صحابہ نے تو اور بھی بہت سارے بڑے کام نہیں کیے جو آپ کر رہے ہیں۔ صحابہ نے تو اور بھی بڑے تھے، صحابہ کے زمانے میں تو یہ پکی مسجدیں بھی نہیں بنی تھی، آپ نے کیوں لینٹر ڈالے ہوئے؟ صحابہ کے زمانے میں تو ٹوٹی بھی نہیں تھی، خچر تھا خچر، تو آپ بھی کھوتا لے لے اس پر بیٹھ کے سبق کیا کریں۔ صحابہ کے زمانے میں اور بھی بہت کچھ نہیں تھا۔ ارے لوگوں، محبت وابستگی مانتی ہے، دعویٰ محبت کا، دعویٰ عشق رسول کا، دودھ میں پانی ہم ڈالیں، کم ہم تو لیں، میڈیسن ہماری 2 نمبر تو کیا 10-12 نمبر ہے، مسیحا ڈاکٹر ہمارے ان کے اندر اخلاص نہیں، ممبروں پر بیٹھنے والے وارثان ممبر وہ مخلص نہیں، دین کی تبلیغ مخلص نہیں، نصیحت اور واعظ مخلص نہیں، ہماری دکانداری تجارت مخلص نہیں، لین دین مخلص نہیں، دعوے عشق رسول کے، دعوے محبت رسول کے، اور پھر کہتے ہیں میں ساری رات بیٹھا درود پڑھتا رہا ہوں تو صبح تجوری نہیں بھری۔ تجوری کیسے بھری؟ تجوریاں ان کی بھرتی ہے جنہیں وانزل السکینہ اس یقول لصاحب نہیں لا تحزن ان اللہ تعالی، جو قربانیاں دیتے ہیں، جو قربانیاں دیتے ہیں، وانزل السکینہ ان کو ملتی ہے۔ ہم حجتیں بھی کریں، ڈرامے بھی کریں، ٹانگ بھی کریں، انگلیاں بھی اٹھائیں، حضور کی عظمت پر کتابیں بھی لکھیں، حضور کے علم و غیب پر دلیلیں بھی دیں، مناظرے بھی کریں، اور پھر کہیں تعلق نہیں، وہاں سے ملتا کچھ نہیں، تو غلام بن کر کے بھیک مانگ کے تو دیکھ۔ اور جن کے حال وانزل السکینہ کی کیفیت پر ہوتے ہیں تو پھر سرکار نے منظر دکھاتے ہیں، سرکار نے منظر دکھاتے ہیں۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اگر محبت رسول اور سکون قلب وانزل السکینہ چاہتے ہو تو حضور کی ذات کے ساتھ لامحدود وفاداری اور غیر مشروط محبت، یہ سورہ الفتح کا پیغام ہے، اس یقول لصاحبہ سورۃ توبہ کا پیغام ہے، لا تحزن ان اللہ معنا فانزل السکینہ۔ پھر محبت رسول کا منظر پتہ چلتا ہے۔ اس رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا